سورہ مریم کی یہ ایک مختصر سی آیت مبارکہ اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دے رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کتاب آپ پر میں نازل کر رہا ہوں، اس میں میرے ایک اولو العزم شان والے، اونچی شان والے، ہزارہا نبیوں کے جد امجد اور جن کی دعاؤں کا خلاصہ اور نتیجہ امام الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ کیجئے، ان کا بھی ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، ان کا تعارف پیش کیجئے۔ پھر دو پیاری پیاری صفات ان کی ساتھ ہی بیان فرمائیں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وہ بڑے سچے تھے، سچ کا پیکر تھے، اور صداقت ہر نبی کی اونچی شانوں میں سے ایک شان ہوتی ہے۔ نبی اتنا سچا ہوتا ہے کہ اس کی سچائی پر اس کا نہ ماننے والا بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے سامنے، مشرکین کے سامنے دعوت پیش کی تھی، تو اگرچہ انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، کلمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن جب اپنی ذات کے حوالے سے ان کے بارے میں سوال کیا، میرے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، کیا جانتے ہو، تو آگے سے جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ یہ تھا، ہم نے بار بار زندگی میں آپ کو آزمایا، پتہ نہیں کتنی بار آزمایا جائے، 40 سال کی زندگی تو گزر چکی تھی، بار بار آپ کو زندگی میں آزمایا، آپ کی زندگی میں صداقت اور امانت کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، آپ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ گویا نبی کی زندگی میں صداقت ایسے جھلکتی ہے جیسے ہم دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے اور دمکتا ہے کہ ہر دیکھنے والا یہ کہہ دے یہ سورج طلوع ہو چکا، یہ سورج کی روشنی آ رہی۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، ہر عقل و شعور رکھنے والا جو ہی سورج کو دیکھتا ہے یہ سورج طلوع ہو گیا، یہ سورج نکل آیا، یہ روشنی آ گئی۔ صداقت کی جھلک نبی کی زندگی میں ایسے ہی ہوتی کہ ہر دیکھنے والا کا وہ مان رہا ہو یا اس کے علاوہ دعوت کو نہ مان رہا ہو، لیکن دیکھتے ہی یہ کہہ دے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس چہرے سے صداقت چمکتی بھی ہے، دمکتی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس آیت ہو اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، صدیق صداقت سے وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر صرف صداقت نہ ہو بلکہ صداقت کی انتہا ہو، صداقت کی انتہا ہو، جو کبھی جھوٹ کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو، جس پر کبھی جھوٹ کا سایہ بھی نہ پڑا ہوا ہو، جس کو وہم و گمان اور تصور میں بھی کبھی جھوٹ نہ آیا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچے نبی ہیں، راست باز نبی ہیں۔ پھر شان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نورانی
اوراق اور الفاظ اور کلمات میں خود اپنی قدرت کی زبان سے بیان فرمائی حضرت ابراہیم کی۔ گویا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان خلیل بزبان رب جلیل، شان خلیل اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہے، بزبان رب جلیل، قدرت کی زبان سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ کیا انداز ہے شان بیان کرنے کا، کیا اسلوب ہے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ 69 مرتبہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ذکر کر کے ان کا تعارف کروایا ہے نسل انسانی، 69 مرتبہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، اتنی مرتبہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کی ایک خوبصورت کتاب ہر ذکر کے اندر کھول کر اس نسل انسانی کے سامنے پیش کر دی ہے۔ گویا ہر ذکر ایک سیرت کی کتاب ہے، سیرت ابراہیمی کا ایک خوبصورت نقشہ۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے۔ کتنا ذکر کو دوام دیا، ہمیشگی دی کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مومن، ہر نمازی ایک روز میں نمازوں کے دوران 32 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لیتا۔ ایسا طریقہ رکھ دیا کہ عبادت اور بندگی کے عالم میں مسلے پہ بیٹھ کے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہاتھوں کو ایسے رکھ کے حضور کا امتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فوراً کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب پھر دیکھیں آگے آپ کیا پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، فوراً کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قربان جائیں اللہ کی ذات میں، ابھی 2 رکعت آپ پڑھیں گے جمعے کی، تو 2 رکعتوں کے بعد میں 4 مرتبہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بطور دعا ذکر کریں گے، ان پر سلامتی بھیجیں گے، اللہ سے التجا کریں گے ان پر رحمت کی اور سلامتی کی۔ کبھی شعوری طور پہ ہم نماز پڑھیں تو صحیح،